اب ہم جو نا یہ پوری دنیا کے جو جوڈیشل سسٹم ہیں ان پر بحث کریں گے. پاکستان کا نہیں ہم ذکر کریں گے کیونکہ یہاں کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ جو قانون کا کوئی اپلیکیشن ہے، نہ ہی اس کی مطلب کسی چیز کی جسے کہتے ہیں انٹیگریٹی ہوتی ہے، کوئی رسپیکٹ بن سکتی ہے کسی کی. تو یہاں کا کوئی صورتحال نہیں ہے. ایکٹ کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہے، پاور کیا، کمپیٹنٹ اتھارٹی کیا ہوتی ہے، جوڈیشل پاورز کیا ہوتی ہیں. ہم یہ پاکستان کو چھوڑ کر یو ایس یا ترکی لا چونکہ ذرا مشکل ہے، وہ عام جو ہمارے قانون دان ججز یا بڑے بڑے وکلاء ہیں ان کی سمجھ سے بہت دور ہیں. یہ لوگ جو ہیں تقریباً یہ اسلامک لا تو کسی حد تک سمجھ لیتے ہیں. جو ججز ہیں نا یہ ادھر کے برٹش کے یا کینیڈین یا یہ یو ایس کے یا انڈین یا دوسرے جو بڑی تہذیب یافتہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپڈ نیشنز ہیں، یو این او سے جو منسلک ہیں، اور ان کا انٹرنیشنلی کوئی نہ کوئی گریڈ یا اسکیل ہے، تو ان کو یا انٹرنیشنل جو کورٹس ہے اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی جو امینڈمنٹس یا اس میں جو جس طرح کی وہ کارروائی کرتا ہے انصاف کے لیے، تو اس پر ہم انشاءاللہ بحث کریں گے. یو ایس کے کیا اس کا وہاں جو فریڈم آیا وہ کیسے آیا، پھر وہاں جو آئینی طور پہ ایولیوشن آیا، پھر جو وہاں کی تہذیب کلچرل ایولیوشن کیسے آیا، پھر جو وہاں کا جو کانسٹیٹیوشن، اکانومی، وہاں کی نیشن، وہاں کی جو ایٹماسفیئر، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ یعنی سپر پاور وہ ایسے نہیں بنا. رشیا پہلے سپر پاور تھا، وہ کیسے تھا، اس کا کانسٹیٹیوشن کیا تھا، وہاں رول کیا تھے، وہاں جو کمیونزم تھا یا کمیونسٹ جو پارٹی جو رول کرتی تھی، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ جو ہے جب انڈین ہے، انڈیا سے پہلے چونکہ وہ تھا مغلیہ دور، وہ اسلامک دور ہی کسی حد تک مان سکتے ہیں ہم. پھر یہ جو خلافت راشدہ اسلامک دور ہے. ترکی جو ہے یہ اسلامک دور نہیں ہے. جو خلافت عثمانیہ تھی اس کو آپ کسی درجے میں کہہ لیں خلافت عثمانیہ کو اسلامک، لیکن فلی وہ جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ اسلامک نہیں ہے. تو جس وقت آپ اس کو برٹش یا گریک یا یہ انٹرنیشنلی جو اب کانسٹیٹیوشنز ہیں دنیا میں بہت زیادہ، جو سوئٹزرلینڈ کا ہے یا کینیڈین ہے یا جرمن جاپان کے ہیں، ان کو جب آپ چیک کریں گے نا ترکی کے مقابلے میں، جو ترکی کا اوریجنل جو کانسٹیٹیوشن تھا تو بہت زبردست ہے وہ، اور اس کی اپلیکیشن اس کو اس بات سے اس کا اندازہ لگا لیں کہ ابھی تک یو ایس امریکہ نے انتہائی بہت زیادہ ان کی جو آئین ہے اس میں یعنی دنیا جہان کو کھنگال کے آئین بنا تھا یہ امریکہ کا، یونائٹڈ اسٹیٹ کا. اور اس کو بننے کے بعد جو اس کو ریوائز کیا جاتا رہا بار بار، اور پھر جو برٹش سے انہوں نے ڈرائیو کیا آئین اور اس کی جو امینڈمنٹس تھیں یا اس میں جو ترمیم، اصلاحات، ریفارمز اپنے لیگل سسٹمز میں یا انڈیویجول یہ انسٹیٹیوشنز میں، اس لیول پہ جس طرح کی وہاں اس کو ڈیولپ کیا گیا، یہ بہت بے نظیر قسم کا یعنی بے مثال قسم کی تھی. مطلب اتنی ترقی کرنے کے بعد، اتنا عروج اور اتنی بلندیوں کو چھونے کے باوجود یہ ترکی لا کا 10واں حصہ بھی نہیں بن سکتا. یعنی پورا برٹش لا لگائیں، پورا آپ اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ کا لگا لیں، انڈین لگا لیں، یہ ساری دنیا کے رولز جتنے بھی کانسٹیٹیوشن ہیں ان کو آپ میچ کریں گے نا جب ترکی لا سے. یعنی ترکی لا ایک ہے عثمانی خلافت عثمانیہ سے پہلے کا، ایک ہے خلافت عثمانیہ، اور ایک ہے خلافت عثمانیہ کے بعد. یہ ہے. اسی طرح آپ یونائٹڈ اسٹیٹ کو لگا لیں، جب وہ تقریباً
1776 یا 74 میں جب یہ آزاد ہوا تھا امریکہ، اس سے پہلے اور اس سے بعد سے لے کے جب یہ ارتقائی منازل میں پہنچا اور ڈیولپ اب ہوا یہ 1933 تک، 1933 کے بعد سے اب تک، اور 1933 سے لے کر آزادی تک 1776 یا 74، اور 1774 سے پہلے کیا تھا. اسی طرح برٹش کو آپ لے لیں، یہ برٹش تقریباً سمجھ لیں 1315 عیسوی سے پہلے یہ وہ نہیں تھا، الگ الگ ہی تھے. اس کے بعد ہی اس نے دنیا جہان پہ قبضہ شروع کیا تھا برٹش نے. پھر یہ تقریباً 1600 کے راؤنڈ اباؤٹ پھر لوگ اس سے علیحدہ ہونا شروع ہو گئے تھے زیادہ مقدار میں. پہلے تو ہوتے رہے، ہر وقت ہی جڑتے رہے اور نکلتے رہے، لیکن 16ویں جو صدی تھی نا عیسوی، اس میں اس کے ساتھ لوگوں نے اس سے علیحدگی شروع کی. کوئی امریکہ جو ہے 1775 میں ہو گیا، کوئی کس میں ہو گیا، کوئی کبھی ہو گیا، کوئی کبھی. تو یہ دو ہی دنیا میں ریاستیں جو نا، یا دنیا میں دو ہی نظام ایگزسٹ کرتے تھے. ایک ترکی جو 3 بر اعظموں تک جس کی جو حکومت اور حکمرانی تھی، یہ خلافت راشدہ وہ بہت پرانی مطلب ہو جاتی ہے. خلافت راشدہ وہ کتنے بر اعظموں میں تھی، کیسے پھیلی، پھر وہ کیسے سکیڑی گئی، پھر کیسے وہ بدنام اور سرنام ہوئے، پھر کس طرح وہ ناکام ہوئے، پھر کس طرح ان کی ہیبت اور روب دبدبہ سلطنت کس طرح زوال پذیر ہوئی. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، بہت وسیع ہے. لیکن ہم نے چونکہ ایز اے کانسٹیٹیوشنلی ہم اس کی ریوائزنگ کیسے ہوئی، ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، اس کی جو ایوولوشنری جو پروسیس ہیں، ایوولوشنری پروسیس، اس پر ہم تفصیل سے بحث کریں گے. اور یہ ہر طبقہ ہے فکر جو جج کسی بھی ہائر کورٹس میں ہیں یا سپیریئر کورٹس میں ججز ہیں یا پروسیکیوٹرز وغیرہ، ان کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی. اور یہ ہوں گی ٹیکنیکلی اور لاجیکلی انالیٹیکلی. رہا جو پروفیشنلی جیسے ہوتا ہے، کوئی وکیل ہے وہاں پٹیشن جو سول ہے وہ کیسے دائر کرنی، کنٹیم آف کورٹ کی کیا انگریڈینٹس ہوں گے، کس طرح اس کو فائل کرنا ہے، کس زبان میں ہوگی، وہ جو رولز اور ریگولیشنز ہے نا، یہ تو جو متعلقہ ادارہ یا متعلقہ جو اس ادارے سے منسلک جو لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے ہر کمپنی یا ہر انسٹیٹیوشنز کا، وہی زیادہ سمجھتا ہے. اس کے بارے میں ہم اتنی ڈسکس نہیں، کو ڈیٹیل نہیں، ہمارا صرف رہے گا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل، کانسٹیٹیوشنلٹی اور لیگیلٹی. ہم اس حد تک صرف رہیں گے کیونکہ یہی سپیریئر کورٹ اسی کی پابند ہوتی ہیں، یہی ان کی ڈومین ہوتی ہے. تو اور یہی چیز مین ہے. اگر رولز اینڈ ریگولیشن میں ہلکی سی ریلیکسیشن ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو پھر بھی درگزر کیا جاتا ہے. لیکن لا میں یا کانسٹیٹیوشن میں، دستور میں آئینی طور پہ کوئی کسی طور پہ بھی کوئی پس و پیش یا کمی بیشی، ہلکی سی بھی خامی کو نہیں برداشت کیا جاتا. تو اس لیے ہم اسی تک رہیں گے. اب کوئی یہ سمجھے جی ہمیں وہ اب وکیل جو یہ فلاں آج کل رول ہیں، یہ فلاں محکمے کے فلاں ریگولیشنز ہیں، اس کے بزنس رولز یہ ہیں وہ ہیں. ہمارا اس سے ڈپارٹمنٹل جو ان کے قواعد و شرائط یا ہر چیز کے جو علیحدہ ایک فارم یا انفارمیشنز ہوتی ہیں، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، نہ ہم اس بارے میں بحث کریں گے. اگر کوئی ہماری بات قانونی یا آئینی اس سے ٹکرائے گی تو آپ کو پتہ، جب آئین اور قانون دونوں رولز اینڈ ریگولیشن سے ٹکراتے ہیں تو ترجیح اور ایکسپٹ رول کو نہیں کیا جاتا، ریگولیشن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ آئین اور قانون پر ہی عمل کیا جاتا، اسی کو مانا جاتا ہے. تو ہم اس پر ہی رہیں گے، اسی پر ہماری بحث ہوگی. تو ہم سب سے پہلے بحث کریں گے یو ایس، کیونکہ حالانکہ سپر پاور پہلے تو یہ تھا امریکہ، رشیا، تو اس پر ہم ضمن میں بات آ جائے گی جب اس کا ہم کانسٹیٹیوشن زیر بحث لائیں گے نا. لیکن اس وقت جو دنیا میں آسانی سے جس تک رسائی ہو جاتی ہے وہ UNO ہے، یونائٹڈ نیشن جو ہے، اس کی آپ کسی بھی رول کو، اس کے کسی بھی سیکشن کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پر تبصرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ICJ جو ہے انٹرنیشنل جو
کورٹ ہے اس کے ججمنٹس یا اس کے آرڈرز یا اس کی جو پروسیڈنگز ہیں، آپ اس کے بارے میں اویئرنیس چاہتے ہیں تو وہ آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں. جب آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں تو اس پر کمنٹری بھی آسان ہوتی ہے. تو ہمارا چونکہ اس میں ایز اے ریسرچ یہ بات ہوگی، ایز اے ریسرچر، تاکہ اس میں جو ججز ہیں یا جو اعلیٰ قسم کے بیرسٹرز یا قانون دان ہیں ان کے لیے، آتھرز اور ریسرچر جو ہیں ان کے لیے وہ فائدہ مند ہماری بات ہوگی زیادہ. تو اویئرنیس تو اس میں کم ہی ہوگی کیونکہ وہ قانونی بات ہوگی اور ٹیکنیکلی مطلب ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. تو یو ایس کا سب سے زیادہ اہم کانسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے، حالانکہ برٹش ایپلیکیبل ہونے کے لحاظ سے اس کی ایپلیکیشن یا اس کی جو وائڈنس ہے، حالانکہ وہ ریٹن نہیں ہے. برٹش کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں بہت زیادہ اس کی جو ایپلیکیشن ہے یا اویلیبلٹی ہے یا آسانی وہاں سب سے زیادہ ہے. پورا سسٹم اس کا مکمل، اور ایک جیسے آٹو سسٹم یا آٹو کریکشن ہوتی ہے نا، اس طرح سے وہ چل رہا ہے. حالانکہ وہاں کنگڈم ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، وہاں کوئی اس عام قسم کی وہ جمہوریت نہیں ہے. سمجھیں وہ جمہوریت بھی ہے، وہاں کنگڈم بھی ہے، یعنی ہر چیز ہی وہاں سمجھ لے آ جاتی ہے. اور جب آپ اس کا کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے، سمجھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اتنی مطلب ایک جدی پشتی وراثتی کنگ بھی بنتے ہیں، اور پھر ان کا کانسٹیٹیوشن بھی ہیں، پھر کانسٹیٹیوشن کے ساتھ پھر ان کا دستور کے بعد جو ریٹن نہیں ہے لیکن اس کی جس طرح وہ اپنے کسٹمز اور اپنی روایات اور رسومات اور اپنی نظائر شواہد اور اپنی سابقہ جو ان کی ٹریڈیشنز ہیں اس کے تناظر میں وہ فیصلے کرتے ہیں. تو کتنے کمپریہنسو ہوتے ہیں، کتنے زبردست ہوتے ہیں، کتنے زیادہ سکسیسفل ہیں اس میں وہ، اور کتنے سیٹسفیکٹری ہیں عوام کے لیے، محکموں کے لیے، آپس کے ریلیشن کے لیے، کلیش اور تصادم سے بچاؤ کے حوالے سے اور ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لحاظ سے کتنے افیکٹو ہیں، ہیلپ فل ہیں، کتنے، یہ کمال ہے. اور وہاں کے ججز، پھر ان کا کنڈکٹ اور پھر وہ بیہیویئر عدالتی پروسیڈنگ میں آپ دیکھیں گے، ان کو چیک کریں گے، ان کے وکلاء، ان کی بار اور ان کے جو بیرسٹرز اور جو دوسرے ریلیونٹ فورمز یا ریلیونٹ پرسنز ہیں یا کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کو جب آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو واقعی ڈیولپ کیا، کمال ڈیولپ کیا. تو اس پر بھی ہم تبصرہ کریں گے. تو یہ چونکہ مختصر ہے، تعارف ہم نے کرانا تھا اس کا، اس لیے ہم نے یہ کرایا ہے، تاکہ اب ہم انشاءاللہ تعالی سیریز اس کی یہ یوٹیوب چینل پہ بھی دیں گے، یہ نعمان وسیم کے نام سے. جو ہمارا فیس بک چینل ہے وہ ہے DRLOZYJA. جب آپ لکھیں گے تو اس میں میری پکچر آ جائے گی سامنے، جس طرح کی یہاں ہے نا نعمان وسیم کے، یہ یہاں سے اس طرح ہی وہاں آ جائے گی. اس میں آپ پھر تفصیل سے ویڈیوز آئیں گی اس میں نا تفصیل سے. تو لیکن ایک ہمارا تیسرا بھی چینل تھا، اس پہ ہم جو بہت ہی زیادہ ٹف ہوتی ہے نا، وہ جو پی ایچ ڈی یا جو آتھرز وغیرہ ہیں جو کسی بھی سبجیکٹ میں، میڈیکل پہ، سائنس کے یا سوشل سائنسز یا نیچرل سائنسز یا میڈیکل سائنسز یا ٹیکنیکل سائنسز، جیسے انجینئر کی جو 66 جو برانچز ہیں، اس میں جو پی ایچ ڈیز اور بندہ تصنیفی تالیفی کام کوئی کرتا ہے نا ریسرچ کا، ان کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی وہ شروع کیا ہوا. ابھی اتنا ہماری توجہ ذرا اس کو ڈیولپ کرنے پہ ہے، کیونکہ ابھی ہمارے جو انگریڈینٹس ہیں نا اس کے، یہ ویڈیو آڈیو کے، ابھی وہ پورے نہیں ہو رہے صحیح طرح سے. ایک ہوتا تو دوسرا مس ہو جاتا ہے، دوسرا ہوتا تو پہلا مس ہو جاتا ہے. پہلے ہمارا ساؤنڈ کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، تو وہ ساؤنڈ کا مسئلہ کسی حد تک کلیئر ہوا تو، لیکن وہ جو ویڈیو کا، پکچر کا، اس کی صاف ہے نہیں ہے، کلیئر ہے یا نہیں ہے، اس پہ ابھی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ سسٹم جو بنے گا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جب وہاں جائیں، کیونکہ وہ ہمارا جو چینل ہے نا تیسرا،
وہ اصل میں آکسفورڈ، کیمبرج، اسٹینفورڈ وغیرہ جو انٹرنیشنل جو ہے نا، وہ ہر 40 دن 2 ماہ کے بعد اپنی ریسرچ دیتے ہیں، میڈیکل کی، قانون کی، جو ان کی عدالتی اسٹوڈنٹس ہیں اس کی باقاعدہ ایک ریہرسل ہوتی ہے عدالتوں کی، پھر اس کی کمپیریٹیو ان کے پروسیڈنگز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ، ریسرچر، اسکالر کے درمیان، پھر ان کے انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، اور وہ ہائر یا سپیریئر کورٹس کے ججز باقاعدہ بیٹھتے ہیں ایز اے ریفری، ایز اے جج کے طور پہ نا، ایز اے آربیٹر. تو اس کو بھی، کیونکہ وہ پروگرام جب آتے ہیں اس کے اگینسٹ یا اس کے ایکسپلینیشن میں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اپنا اوپینین، تو قانونی بھی، میڈیکلی بھی، ٹیکنیکل اور انجینئرنگ کے حساب سے بھی جو ریسرچ لیول ہے، یا جو کتاب یا جو ناسا کی یا سر جو لیبارٹری ہے، یا اوریجن یا اومیگا جو اس وقت دنیا کی 4 ہی بڑی مشہور و معروف ہیں، اور یہ زیادہ لگا لیں جو ووہان کی آج کل یہ زیادہ مانی جاتی ہے کرونا وائرس کے بعد، ووہان انسٹیٹیوٹ آف مائکرو بایولوجی یا انسٹیٹیوٹ آف بایولوجی شاید ہے. تو مائکرو بایولوجی جو اس میں یہ سارے پروسیس ہوتے ہیں مائکروبس کے بارے میں. اسی طرح اسی نام سے ایک یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی ہے، لیکن وہاں اور بھی ہیں، یہ برٹش اور یونائٹڈ اسٹیٹ میں اومیگا اور اوریجن کے نام سے، اور ایک سرن ہے، یورپین سینٹر فار نیوکلیئر ریسرچ، اور ناسا، یہ جو اسٹرونوٹ اور اسٹرونومی یا کاسمولوجی پر جو بحث ہوتی ہے، اس سے ریلیونٹ انجینئرنگ سے، میڈیکل سے، سوشل سائنسز، نیچرل سائنسز، اور یہ میڈیکل سائنسز اور ٹیکنیکل یا ٹیکنالوجیکل جو انجینئرنگ ہے، اس پر جتنی آتی نا اسٹینفورڈ یا اس کی یہ ہارورڈ یا آکسفورڈ وغیرہ کی جو ان کے سیمینار آتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی جب ہمارا یہ سیٹ اپ بن جائے گا، کیونکہ ہم کر تو رہے ہیں پروگرام لیکن اس لیول کے بھی نہیں ہو رہے، کیونکہ اس لیول کے لیے ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہمارا وہ اس لیول کا جو نا اس میں سیٹ اپ بن جائے. آڈینس تو ہمارے پاس نہیں ہوتے نہ ہمیں، کیونکہ آڈینس کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ اور بہت زیادہ اس کی پبلسٹی اور بہت زیادہ وہ ٹائم لگتا ہے. ہمارے پاس افراد نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ ہم ان کو یوٹیلائز کر کے اور اس لیول پہ، لیکن ہمارا نالج اور ریسرچ اور جو ہم پیش کریں گے کسی بھی فیلڈ میں، میڈیکلی، قانونی یا کانسٹیٹیوشنلی یا جو ہے کلچرلی یا سائنسی یا کاسمولوجیکلی، یہ ہم جو پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا اوپینین، ہماری ریسرچ ان سے زیادہ افیکٹو اور زیادہ مطلب ڈیوریبل اور بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی. وہ تو فیصلہ تو آڈینس نے کرنا ہے، یا ریسرچر اور جو پروفیسر حضرات ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ آیا وہ جو بات کر رہے ہیں ہمیں وہ سمجھ آئی ہے یا نہیں، اور ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ان سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ تھیوری جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ زیادہ، ہماری تھیوری زیادہ صحیح ہے، ان کا نظریہ زیادہ صحیح ہے نہیں صحیح، یہ تو آڈینس نے فیصلہ کرنا ہے، ہسٹری نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پہ آ جائیں گے، اور انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ ہم ذرا ابھی اوائڈ کر رہے ہیں، اور جب ہمارا وہ بن جائے گا نا تیسرے چینل پہ ہم آ جائیں گے ان کے مقابلے کے، تو پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو سب پہ، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام، اور بھی کوئی اگر ہوگا یہ سرور، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی سب پہ بیک وقت جو نا اس پروگرام کو دیا کریں گے اور پیش کیا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات یا اس کی ایکسپلینیشن یا اس میں جو خامی یا کوتاہی ہیں اس کو پن پوائنٹ یا پوائنٹ آؤٹ ہم ضرور کریں گے. یہ ہم نے بتانا تھا اس میں انشاءاللہ تعالی. اب ہم ریگولرلی پہلے اس سیٹ اپ کو چلا رہے ہیں جو ہلکا ہلکا کانسٹیٹیوشن کا ہے، میڈیکل کا ہے، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سائیکالوجیکل نیچرل سائنسز کا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ریسرچ کی لیبارٹریز یا لیبارٹریز جتنی ہیں دنیا میں، اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو لیٹسٹ جتنی بھی رپورٹس یا لیٹسٹ ریسرچ یا ڈسکوریز یا انوینشن جو آتی ہیں یہ آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہم اس پر بحث بھی کریں گے اور اپنا اوپینین بھی دیں گے، اور جو ہم سمجھتے ہیں پہلے ہی وہ ہم اپنا بھی دیں گے. اور اسٹیفن ہاکنگ اور آئنسٹائن اور یہ جو
نیوٹن اور یہ دوسرے جن کو نوبل پرائز ملا، اور ان کے تھیسز ہم تک صحیح حالت میں پہنچ گئے، اور اس کی کمنٹری جو مختلف ذرائع سے ڈائسینڈنگ نوٹس، کیونکہ ایک جب نوبل پرائز یافتہ ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ بھی کسی نہ کسی کی ریسرچ ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی، یعنی اسکول آف تھاٹ اس میں کئی بن جاتے ہیں. کوئی بھی جیسے بلیک ہول کے بارے میں اسکول آف تھاٹ کے ابھاس مترا ہے انڈیا کا، وہ اس کو نہیں مانتا. آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے اس کو وہ نہیں مانتے، ان کی تھیوری اور ہے، آئنسٹائن کی تھیوری اور ہے. لیکن جو دنیا زیادہ وہ آئنسٹائن کہہ رہا ہوں، اسٹیفن ہاکنگ بلیک ہول کے بارے میں، وہ اسی کو زیادہ مانتے ہیں دنیا، اسٹیفن ہاکنگ کی جو ہے. تو اس کی کیا ہے، جو ڈیسینڈنگ جو ریسرچ ہے، جن کی جو اختلاف رائے رکھتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم تفصیل سے بحث جو کرنٹ جو ریسرچز ہیں، انوینشنز یا ڈسکوریز ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے. اور یہ ہماری انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ اور جو ججز اور لائر، بیرسٹر اور انٹرنیشنلی جو بڑے بڑے ریسرچرز ہیں یا آتھرز ہیں، ان کے لیے بڑی فائدہ مند ہے.